بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے مقدر میں نہیں اسے بھی آپ کا کر دیتی ہے۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو، وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نہ انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ کی پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے۔ جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا ہے وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کہیں اتنا زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ کو بے حد پسند ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ ان 7 موقعوں پر دعا مانگو، کبھی رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے دن، رات کو جب آنکھ کھلے، مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد۔ تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں، یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت خوش نصیب انسان ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپاتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم تک ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا
سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور وہ اپنے بندے کو عطا کرے؟ کیونکہ جب انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ناممکن چیزوں پر بھی معجزے ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ صبر سے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ رب کے لیے کیا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کا تم اپنا دوست بنا لیتے ہو، پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں ہے، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔